ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ نہ مالدار تھے نہ کسی معروف خاندان سے تعلق تھا، صاحب منصب بھی نہ تھے اور رشتہ داروں کی تعداد بھی زیادہ نہ تھی اور رنگ بھی سانولا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ بھوک کی حالت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم سیکھتے اور صحبت سے فیض یاب ہوتے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کی نظر سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، یا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ جیسے آدمی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ اور وہ جواباً عرض گزار ہوئے کہ اللہ کے رسول بھلا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ نہ مال نہ جاہ و جلال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ جواب میں انہوں نے پھر وہی کہا، اللہ کے رسول مجھ سے شادی کون کرے گا؟ کوئی منصب نہیں، میری شکل بھی اچھی نہیں، نہ میرا خاندان بڑا ہے اور نہ مال و دولت رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهب الى ذاک البیت من الانصار وقل لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبلغکم السلام ویقول زوجون ابنتکم۔ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں اسلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دو۔ جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ گھر والوں نے پوچھا، کون؟ کہا، جلیبیب۔ گھر کا مالک باہر نکلا، جلیبیب کھڑے تھے۔ پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کدھر سے آئے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام بھجوایا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے۔ ارے یہ تو بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا بھیجا ہے۔ جلیبیب کہنے لگے، آگے بھی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے کہا، ذرا انتظار کرو، میں لڑکی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر لڑکی کی ماں کو پیغام پہنچایا اور مشورہ پوچھا۔ وہ کہنے لگی، نہ 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 نہ، قسم اللہ کی میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے نہیں کروں گی، نہ خاندان نہ شہرت نہ مال و دولت۔ ان کی نیک سیرت بیٹی بھی گھر میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی اور جان گئی تھی کہ حکم کس کا ہے، کس نے مشورہ دیا ہے۔ سوچنے لگی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتہ داری پر راضی ہیں تو اس میں یقیناً میرے لیے بھلائی اور فائدہ ہے۔ اس نے والدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوئی، اتردون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرہ، ادفعونی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنہ لن یضیعنی۔ کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کی کوشش میں ہیں؟ مجھے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ ہرگز مجھے ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ پھر لڑکی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت کی، اور دیکھو کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے امور میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ لڑکی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کا مشورہ، آپ کے حکم قبول، میں شادی کے لیے راضی ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑکی کے پاکیزہ جواب کی خبر ہوئی تو آپ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا۔ اے اللہ اس بچی پر خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی کو مشقت و پریشانی سے دور رکھ۔ پھر جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ایک اور گھرانہ آباد ہو گیا جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر تھی، جس کی چھت مسکنت اور محتاجی تھی، جس کی آرائشوں سے باعث تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید تھی۔ اس مبارک جوڑے کی راحت نماز اور دل کا اطمینان تپتی دوپہروں کے نفلی روزوں میں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ شادی خانہ آبادی بڑی ہی برکت والی ثابت ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے مالی حالات اس قدر اچھے ہوئے کہ راوی کا بیان ہے، فَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ الْأَنصَارِ نَفَقَةً وَمَالًا۔ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔
ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے دریافت کیا، هل تفقدون من احد، دیکھو تمہارا کوئی ساتھی بچھڑ تو نہیں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ کون کون شہید ہو گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں فلاں فلاں حضرات موجود نہیں ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، هل تفقدون من احد، کیا تم کسی اور کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکنی افقد الجلیبیب فاطلبوہ، لیکن مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا، اس کو تلاش کرو۔ چنانچہ ان کو میدان جنگ میں تلاش کیا گیا۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ میدان جنگ میں ان کے ارد گرد 7 کافروں کی لاشیں تھیں، گویا وہ ان 7 سے لڑتے رہے اور پھر 7 کو جہنم رسید کر کے شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رؤوف الرحیم پیغمبر تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے، منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، قاتل سبعۃ ثم قتلوہ، ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ۔ اس نے 7 کافروں کا قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ فوضعہ علی صاعدیہ لیس لہ الا صاعد النبی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا، صرف آپ کو دونوں بازوؤں کا سہارا میسر تھا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔